بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کسی کافر کو اپنا دوست بنائے۔ آج کل اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہے فلسطین کے اندر۔ یہ کوئی علاقائی جنگ نہیں ہے، کوئی ذاتی خاندانی جنگ نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام کو مٹانے کے لیے، قبلہ اول کو مسمار گرانے کے لیے، بیت المقدس کو گرانے کے لیے ان ظالموں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ وہ بیت المقدس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امامت کر چکے ہیں، سارے نبی وہاں نماز پڑھ چکے ہیں، ایک طرح سے پیغمبر کریم کی دی ہوئی امانت ہے، اسی کو کافر ملعون یہودی گرانے کی سازش کر رہے ہیں۔ ایک طرف کفر ہے، دوسری طرف اسلام ہے، اور کفر نے پوری دنیا کی سطح پر مل کر کے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، امریکی ہوں، برطانوی ہوں، فرانسی ہوں، یا یہ پاکستان کے قریب والے ہندوستان ہوں، یہ سارے مل کر کے کھلم کھلا کہہ رہے ہیں۔ کل تو امریکہ میں رہنے والی پاکستانی عورت انیلا پی ٹی آئی کی، اسی نے بھی کھلم کھلا بولا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے۔ تو اس وقت اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہے۔ ایسے حالات کے اندر کسی بھی طرح سے کفر کا ساتھ دینا اپنے ایمان کو برباد کرنا، اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ اور اسلام کا ساتھ دینا، مسلمان کا ساتھ دینا، بیت المقدس کا ساتھ دینا، انبیاء کرام کی سرزمین کا ساتھ دینا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور آپ کا ساتھ کس طرح سے، اصل تو ساتھ یہ ہے کہ ان کا دو بدو مقابلہ کیا جائے، لیکن وہ ابھی حالات نہیں ہیں۔ کافر تو دور، ہمارے مسلمان ہی ہمیں ماریں گے حکمران کہ اب یہاں سے کیوں جا رہے ہو۔ ابھی تک ایران بڑی دھمکیاں دے رہا تھا، میں یہ کروں گا یہ کروں گا، اور ہمارے علماء نے پہلے دن ہی بولا تھا کہ یہ غداری کر رہا ہے، شیعہ کبھی وفادار اسلام کا مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ آج کے اخباروں میں آیا ہے کہ اس نے صاف کہہ دیا کہ ہم فلسطین کا ساتھ نہیں دے سکتے، آج کے اخباروں میں آیا ہے۔ تو کافر تو دور، ہمارے مسلمان ہی ہمیں نہیں چھوڑتے کہ ہم وہاں جا سکیں، تو کم از کم دوسری طرح کا ہم ان کے ساتھ جہاد کریں، دشمن کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں، وہ یہ ہے کہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ بائیکاٹ کا فائدہ بھی یقینی ہے، لیکن فائدہ ہو نہ ہو ایمانی غیرت کے ایک نشانی تو ہوگی۔ ہم یہ کہہ تو سکیں گے کہ ہم نے اسلام کی وجہ سے یہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک پرندے نے آ کر کے چونچ میں ایک دو قطرہ پانی کا لے کر کے وہاں ڈالا، اللہ کے نبی نے اس کی تعریف کی۔ ابھی اس ایک دو قطرے میں کوئی آگ بجھنے والی ہے؟ نہیں، لیکن اسی کی تعریف ہوئی، کیونکہ وہ حق کے ساتھ ہے، مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے خلاف ہوا۔ جس گرگٹ نے آ کر کے پھونک ماری کہ آگ بڑھ کے اس پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ تو آج اگر ہم یہاں بیٹھ کر کے ان کی چیزوں کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے تو ان کا نقصان یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر نقصان نہ بھی ہو، کم از کم آپ کے ایمان کی حفاظت تو ہوگی۔ کل ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ میرے بچے نے، چھوٹا معصوم 5-6 سال کا بچہ ہوگا، وہ کوئی دکان سے چیز لے کر کے گھر میں آیا، تو میں نے بچے کو بولا کہ بیٹا یہ تو اسرائیل کا ہے۔ اسی وقت میں بچے نے بولا کہ توبہ توبہ، میں تو یہ استعمال نہیں کروں گا، جا کر کے واپس دے دیا۔ تو آپ اتنی مہربانی کریں کہ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں میں سب سے اہم ترین جنگ تھی غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کی بنیاد کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی معیشت پر، اس کی ملکیت پر حملہ کیا تھا۔ ان کا جو قافلہ مشرکین مکہ کا جا رہا تھا، اور وہ کاروبار کر کے واپس لایا،
جیسے واپسی آ رہا تھا تو راستے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کرنے کے لیے لوگ نکلے، تو پھر یہ غزوہ بدر پیش آیا۔ تو کفر کی معیشت کو، مال کو، ان کے اس طرح کی یعنی زندگی کے گزران کو تنگ کرنا، یہ بھی اہم ترین عبادت ہے۔ تو آج کل آپ کم از کم اتنا کریں کہ آج کے بعد کوئی بھی چیز اسرائیل کی، امریکہ کی، فرانس کی، برطانیہ کی نہ لیں، کیونکہ انہوں نے کھلم کھلا اعلان کیا ہے کہ یہ اسرائیل صحیح ہے اور ہم اس کے ساتھ اسلحہ دے رہے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ لگے کہ فلاں بندہ مجھے مارنے کے لیے گولیاں اکٹھی کر رہا ہے، پیسے جمع کر رہا ہے کہ ٹی ٹی خرید کر کے مجھے گولی مارے گا، تو آپ اسی کو 1 روپیہ دیں گے؟ جو آپ کا کوئی دوست اسی کے ساتھ بیٹھے تو آپ اسی کے ساتھ دوستی باقی رکھو گے؟ نہیں، کیونکہ بھائی وہ مجھے مارنے کے چکر میں ہے، میں اسی کو کیسے ہتھیار دوں گا، پیسے دوں گا کہ میرے لیے ہتھیار خرید کر کے مجھے مار۔ تو یہاں بھی وہی صورت ہے کہ جتنا آپ کے جیب سے پیسہ جا رہا ہے، وہ اسرائیل اسی کے ذریعے سے ہتھیار خرید کر کے ہمیں مار رہا ہے، مسلمان کو مار رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں، لازمی بائیکاٹ کریں۔ کیسے بائیکاٹ کریں؟ کیا صورت ہوگی؟ آپ دکانداروں کو بول دیں کہ لینے کے ٹائم پر پوچھو بھائی اسرائیل کی تو نہیں ہے، امریکی تو نہیں ہے، یا برطانوی فرانسی تو نہیں ہے، اگر وہ چیز ہے تو بھائی ہمیں نہیں چاہیے، کوئی اور چیز ہے تو ٹھیک ہے دے دیں۔ ویسے کافروں کے ساتھ بائیکاٹ نہیں ہے، دشمنوں کے ساتھ بائیکاٹ ہے۔ وہ تو اپنے محلے کے اندر 2 بندے اگر ہوں، ایک دشمن ہو جاتا ہے، اس سے بھی تو آدمی بائیکاٹ کرتا ہے۔ یہ تو اسلام کا مسئلہ ہے، اس کے اندر فتویٰ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ بابا ہمیں نہیں لینا، ہمارا دشمن ہے۔ تو دکاندار سے ایک تو ان کو پوچھیں کہ بھائی یہ اگر ان کی ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ دوسرا ان کو آپ ترغیب دیں کہ اللہ کے واسطے آپ بھی یہ چیزیں نہ رکھیں، رزق روزی دینے والا اللہ ہے۔ آپ یہ چیزیں اگر ختم کرو گے تو آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا، آپ بھوکے نہیں مریں گے، رزق دینے والا اللہ ہے، آپ ان چیزوں کو ختم کر دیں۔ خصوصاً یہ بوتلیں وغیرہ ہیں، ہر چیز، بسکٹ بھی ان کے کئی طرح کے ہیں، اور بوتلیں ہیں، نیسلے ہے، پیپسی کی جتنی بھی چیزیں ہیں، پیپسی ہے، 7 اپ ہے، کوکا کولا ہے، اور یہ کوک کی جتنی بھی آتی ہیں، اسٹنگ ہے، ڈیو ہے، یہ ساری ان کی ہیں، اور یہ ایریل صرف ہے۔ خیر یہ سب آج کل یہ تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں ہر جگہ پر، ان کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، دکانداروں کے ساتھ باقاعدہ بات کریں، بھائی آئندہ کے لیے آپ یہ نہ خریدیں، ہمیں تو بہرحال نہیں چاہیے، آئندہ اگر آپ کو چیز لینی ہو تو اس کی جگہ پر جو پاکستانی چیزیں ہیں وہ ہمیں دے دو، اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر اور صلہ آپ کو عطا کریں گے، اور اسی کی وجہ سے ایمان نور انشاءاللہ العزیز ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام کا، ایمان کا، مسلمانوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، کفر کے ساتھ نفرت کرنے کے، ہر طرح کا ان کے خلاف جہاد کرنے کا اللہ تعالیٰ جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔